طلبہ کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے عام کتاب کی طرح مت لیں۔ اس کا ادب ہے، اس کو جب کھولا ہوا ہوگا تو باتیں نہیں کرنی، آپس میں باتیں نہیں کرنی، سے احتیاط کرنی ہے، بچنا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر یہ پیپر اس کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس کو عبادت کے طور پر پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنا، اور جو ہے نا اس کے ذریعے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا۔ تو یہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے پڑھنے کے کچھ آداب اور قواعد و ضوابط ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب چھو کر پڑھنا ہے، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کے مصحف کو چھونا ہے تو پھر باوضو ہو کر قرآن کریم کو چھوئے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، جس کو استعاذہ بولتے ہیں، کیونکہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن کریم کو پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ کئی عقائد و نظریات ہیں، ان کے حوالے سے شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان اس سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، تو اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، باادب طریقے سے اس کی تلاوت کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے باتیں نہ کی جائیں۔ ہماری حکومت نے ترجمۃ القرآن الکریم اور ناظرۃ القرآن الکریم کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ جماعت اول سے لے کے جماعت پنجم تک ناظرۃ القرآن الکریم جو ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح چھٹی جماعت سے لے کے 11ویں تک پورے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ یہ بہت ہی خوش آئند جو ہے وہ قدم ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی تو ہے جس کو پڑھ کر، جس پر عمل کر کے، سمجھ کے قوموں میں انقلاب آیا۔ عرب جیسے بدھو لوگ کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور پوری دنیا میں جو تاریکی تھی اس کو قرآن نے تو ختم کیا۔ عربوں کی جہالت کو، ان کی اغلاط کو قرآن نے ہی درست کیا۔ جو قرآن کریم ہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج، اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ تو لہٰذا طلبہ کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے عام کتاب کی طرح مت لیں۔ اس کا ادب ہے، اس کو جب کھولا ہوا ہوگا تو باتیں نہیں کرنی، آپس میں باتیں نہیں کرنی، سے احتیاط کرنی ہے، بچنا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر یہ پیپر اس کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس کو عبادت کے طور پر پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنا، اور جو ہے نا اس کے ذریعے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا۔ تو یہ چند کہہ لیں کہ سطحی آداب تھے، بنیادی آداب تھے جو ہر مبتدی کو معلوم ہونے چاہیے۔ پھر خلاصہ سن لیں، باوضو ہو کر قرآن کریم کو چھوئیں، قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے باتیں مت کریں، قرآن کریم کو ادب اور احترام سے پڑھیں، اور اسی طرح قرآن کریم کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو اس اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشرۃ امثالھا، والحسنۃ بعشر امثالھا، آپ نے فرمایا ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا فرامین ہے کہ قرآن کریم کی جو بندہ تلاوت سنتا ہے اس کو بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ من استمع الی آیت من کتاب اللہ تعالی کتب لہ بہ حسنۃ مضاعفہ، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت سنی اس کے لیے دوہری نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے لیے دوہری نیکی لکھی جاتی ہے۔ ومن تلاها كانت له نور یوم القیامہ، اور جس نے اسے تلاوت کیا وہ تلاوت روز قیامت اس کے لیے باعث نور ہوگی۔ تو لہذا قرآن کریم جو ہے اس کا سننا بھی باعث برکت ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو آتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموشی سے، بڑی ادب سے سنیں، احترام سے سنیں، تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل ہو، رحم کیا جائے۔ تو لہذا جب استاذ پڑھائیں تو بچوں کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سنیں، پھر بھی 2 گنا ثواب ہے۔ قرآن یہ واحد کتاب ہے، پڑھیں تب بھی ثواب، سنیں تب بھی ثواب ہے، اور یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں۔ جیسے اللہ بے مثال ہے، ایسے ہی اس کا کلام بھی بے مثال ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ ماہر ہوگا تو پھر ہی اجر ہے، نہیں، ایک مبتدی آدمی جو ہے اس کے لیے بھی اجر ہے، ایک مبتدی طالب علم ہے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے وہ تو مقرب و معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، تو جو شخص قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور روانی سے اچھی تلاوت نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک تلاوت کا اور دوسرا وہ جو مشقت برداشت کر رہا ہے اس کا اجر ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم عظیم ترین کتاب ہے، اس کی تلاوت باعث برکات ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو 2 اس کے حقوق ادا ہوں گے، یہ بھی برکات کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ساتھ ہماری وابستگی کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔